چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے. تو 12 بجے جج صاحب نے کہا میں فیصلہ سنا رہا ہوں تو دوڑیں لگیں ساروں کی. پرویز لائی جو ہے وہ تو اب مجھے لگتا ہے وقت سے پہلے کود جائیں گے. اس وقت عمران خان جو ہے وہ کافی مشکل میں. 9 مئی والا جو ہے یہ بڑا خوفناک کیس ہے. آج کا دن وہی دن ہے جس دن بھارت نے قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر، جس دن کشمیری قید ہوئے تھے. آج اسی دن عمران خان بھی کوٹ لکھپت جیل میں گیا. اب عمران خان ملزم نہیں رہا، عمران خان مجرم ہو گیا. السلام علیکم. عمران خان گرفتار ہو گئے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہو گئے. چیئرمین تحریک انصاف پاکستان کے اب چیئرمین تحریک انصاف 1 گھنٹے کے بعد نہیں رہیں گے. میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 2:30 بجے اور 3:30 بجے تک آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے گا جس میں وہ کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اب عمران خان نہیں ہے اور اس سزا کے بعد وہ اب الیکشنز میں لڑنے کے اہل بھی نہیں رہے اگلے 5 سال تک. کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہہ رہے تھے کہ آج عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن آج عمران خان گرفتار ہو گئے. اور جیسے ہی ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے جو اقدامات ہوتے ہیں ہمیں اگر نظر نہ آئے، ہمیں اگر سمجھ نہ آئے تو وہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں نشانیاں دکھاتا. آج کا دن کیوں اہم ہے؟ آج کا دن وہی دن ہے جس دن بھارت نے قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر اور وہاں پہ ناجائز ایک کٹ پتلی حکومت اپنی بنا لی اور آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ایبالش کر دیا اور کشمیریوں کا حق مارا. اور عمران خان سے بڑی امیدیں تھیں. عمران خان نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم وہ کر رہے ہیں، ہم 10 منٹ خاموشی سے کھڑے ہوں گے، ہم جمعے کے دن ہم آدھا گھنٹہ 5 منٹ خاموشی سے کھڑے ہوں گے، یہ وہ. لیکن ٹیپ ڈانسنگ کی بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ پہلے مکا کر چکے تھے کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ، اور آج بھی وہ لوگ محصور ہیں اور وہ اسی قید میں ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ جس دن کشمیری قید ہوئے تھے آج اسی دن عمران خان بھی کوٹ لکھپت جیل میں گیا. اور وہ اب تو یہ یہاں سے عمران خان کو زمان پاک سے جیل تو لے گئے کوٹ لکھپت، لیکن اب یہ سفر شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ اندراج ہوگا، اس کے بعد اسلام آباد لے جائیں گے، پہلے اڈیالہ جیل جائے گا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد مچھ جیل کوئٹہ میں بھی جائے گا. لیکن اب جہاں پہ بھی جائے گا جیل کے قیدی کی حیثیت سے جائے گا. وہ ٹریول بھی اس طرح نہیں بزنس کلاس میں یا یہ وہ، اب وہ قیدی کے جو مراد ہوتی ہیں وہی مراد رہیں گی. پتہ نہیں وہ ہتھ کڑی لگا کے لے کے جاتے ہیں کہ بغیر ہتھ کڑی کے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہت ہی آج ایک متوقع خبر جو تھی جس کی ہر ایک پریڈکشن کر رہا تھا. کل رات کو میں نے اسد طور کا وی لاگ دیکھا، امداد سمرو کا وی لاگ دیکھا، عمران شفقت کا دیکھا، گور بٹ کا دیکھا. سب مور اور لیس جو تھے یہ بتا چکے تھے. خود میں نے بھی یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ عمران خان آج اریسٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہو گئے. خود عمران خان نے بھی یہ بات بتائی تھی بہرحال، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں انہوں نے اریسٹ ہونا. یہ کیوں اریسٹ ہوئے اس کے متعلق میں آپ کو ابھی ذرا تفصیل میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں آج یہ ثابت ہو گیا کہ نہ عمران خان صادق ہیں نہ امین ہیں. انہوں نے چوری بھی کی، انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی، انہوں نے ٹیکس ایویژن بھی کی، اور انہوں نے غلط الزامات بھی لگائے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں. اب مجھے ایگزیکٹ تو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کوئی 57 پیشیاں تھیں یا کئی درجن پیشیاں، لیٹ می پٹ اٹ سیفلی، کئی درجن پیشیاں تھیں جس میں عمران خان پیش ہی نہیں ہوئے. اور جس میں ان کے وکیل پیش ہوئے انہوں نے وہاں بدماشی کرنے کی کوشش کی، دھونس ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح عدالت کو زدکوب کریں، عدالت کو ڈرائیں، عدالت کو دھمکائیں. لیکن اور یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا. اور پھر وہ پبلک میں آ کے کہ میں توشہ خانہ کی یہ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں، میں توشہ خانہ کی وہ ڈیٹیل بتاؤں گا، فلاں نے یہ لیا، پہلے ساروں کو پوچھو یہ وہ. بھئی تمہاری چوری کی بات ہو رہی ہے، تم نے چوری کی نہیں کی. عمر فاروق ظہور کے بھی انٹرویوز آ گئے کہ جس میں صرف ایک گھڑی اور چند ہیرے کی انگوٹھیاں اور پینس کے متعلق تھا، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خریدی تھیں، اور ان کو فرح گوگی نے اور شہزاد اکبر نے، ان ساروں نے رابطے کیے. پھر فواد چودھری وغیرہ جو تھے یہ ان سے کافی ریکویسٹ کرتے رہے، منت سماجت کرتے رہے کہ یار اس کیس میں نہ ہو، یہ بڑا خوفناک کیس ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ آدمی بھی قائم رہا، ثابت قدم رہا اپنی بات میں.
ہوا کیا، توشہ خانہ کیس میں ایک بڑی سمپل سی آپ کو بات بتاتا ہوں. توشہ خانہ کیس میں کیس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کوئی آتی ہے، فرض کریں یہ ریموٹ ہے، یہ آپ کو سرکار کے توشہ خانہ میں آیا ہے، تو ایویلیویشن ہوتی ہے اس کی، اور وہ پراپر کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ ٹیمز ہوتی ہیں کہ جو ایویلیویٹ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ میں ایک ہیروں کا آ رہا ہے تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، اس نے کہہ دی یہ تو 50 لاکھ کا ہے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس ریموٹ کی قیمت فرض کریں میں نے لگا دی 10 روپے، اور میں نے کہا جی میں نے 20% دینا ہے، اور میں نے 2 روپے دے کے جو ہے توشہ خانہ سے یہ میں نے ریموٹ لے لیا. لیکن وہ 2 روپے میں نے کیسے دیے، وہ کہاں سے آئی میرے پاس، اس کی ٹریل کیا ہے، اور پھر یہ جو میں نے لیا، پھر میں نے اگر آگے بیچ دیا تو جس کو میں نے بیچا اس کی رسیدیں کہاں ہیں، اور وہ پیسے میں اپنی انکم میں شو کر رہا ہوں کہ میں نے 8 روپے کمائے کہ نہیں کمائے. یہ سارا کچھ جو مسائل ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں، عمران خان کے بہت سے تحفوں میں تھے، کیونکہ عمران اور بشرا جو تھے وہ بے دردی سے، بے دریغ میں، یہ کبھی وہ آپ یاد کریں زلفی یہ گڑیاں خان صاحب کی، ان کو ذرا پلیز بکوا دیں، میں آپ کو بھیج رہی ہوں. پھر آپ وہ ملازم کا فون جس کو کیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ان کی تصویریں اتارو، تم جہاں بیٹھے ہو تم اس وقت وہیں پہ بیٹھے رہو. آپ ساروں کو یاد ہی ہوں گی وہ ساری فون کالز وغیرہ بھی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کی چیزیں بھی لی ہیں، غیر قانونی طور پہ لی ہیں، ان کی رقم بھی نہیں دی، ان کو غلط ایویلیویٹ بھی کروایا، غلط جگہوں پہ ان کو بیچا بھی، منی لانڈرنگ بھی ہوئی، وہ پیسہ پاکستان بھی نہیں آیا واپس، اور اس پیسے کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پنڈی میں ایک جولر کی جعلی رسیدیں بنا کر جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں دے دیں آگے. اب جسٹس دلاور جو ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ ان کو کافی سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت، اور ان کی سیکیورٹی غیر معمولی طور پہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں. اللہ کرے سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں، سارے کے سارے سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں. لیکن خواجہ حارث نے ایک اپیل کر دی ہے چیف جسٹس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ریڈر کو یا میرے ایسوسیٹ کو پکڑ کے لے گئی ہے پولیس، اور اس کو انہوں نے زدکوب بھی کیا. اب جو بھی اپیلز انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہوئی تھیں، اور مجھے پتہ چلا کہ صبح کو ڈائری نمبر بھی مل گیا سپریم کورٹ سے ان کو، لیکن اب وہ انفریکشس ہو گئی ہیں، کیونکہ بیسیکلی ان کی اپیلیں جو تھیں ڈفرینٹ قسم کی وہ تھیں کہ جناب یہ اس کورٹ سے ہٹایا جائے ہمارا کیس جو ہے یہاں پہ. اور آج بھی صبح کو وہ اس کورٹ میں نہیں آ رہے تھے، کوئی نہ وہ کیا ان کے وکیل بھی نہیں آ رہے تھے. تو 12 بجے جج صاحب نے کہا میں فیصلہ سنا رہا ہوں، تو دوڑیں لگیں ساروں کی، اور وہاں پہ آ گئے. اب ان کی ایک ہی پلی ہونی ہے صرف، جو پہ میرا نہیں خیال کہ کام کرے گی، کہ جا کے کہیں گے جی ہمیں سنا نہیں. آپ تو آئے ہی نہیں، آپ تو آتے ہی نہیں تھے، آپ تو 50 سے زیادہ ہیئرنگز پہ آپ آئے ہی نہیں. آپ نے تو بس کہہ دیا کہ پبلکلی کہہ دیا کہ جی بریگیڈیئر عمر چیمہ، وہ بریگیڈیئر چیمہ جو ہیں وہ ہمارے وٹنس ہیں، ان کو پتہ ہوگا. اور جو آپ نے نام دی ہے اس میں آپ نے اپنے پرسنل سیکرٹری کا رؤوف حسن کا نام دے دیا کہ جناب وہ ہے گواہ اس میں. تو بہت زیادہ ان کے جھوٹ ہیں، اور بہت زیادہ ان کی چیزیں ہیں جو یہ ملائن کرتے رہے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس نہیں سن سکتی لیگلی، جو مجھے پتہ ہے، انلیس اینڈ انٹل سپریم کورٹ کو سو موٹو نہ لے لے، جس کا اب چانس کم ہے. لیگلی کیا ہوگا کہ یہ منڈے کے دن ہی عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی اپیل کو فائل کر سکتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی. پھر دیکھنا ہے کہ نہیں. تب تک تو خان صاحب جو ہیں وہ اب پتہ نہیں جیل میں آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ تب تک اس حال میں ہی رہیں گے. اور کوٹ لکھپت جیل میں تھے، لیکن کوٹ لکھپت سے شاید ان کو ٹرانسفر کر کے اڈیالہ لے جائیں، کیونکہ مزید بھی ان کو ہیئرنگز پہ وہاں پہ ریکوائرڈ ہیں، نیب کی ہیئرنگ میں بھی اور ہیئرنگز میں بھی. لیکن اب مجھے لگتا ہی ہے کہ 3 سال قید تو آج ہوئی ہے، 1 لاکھ جرمانہ اگر اور اگر وہ جرمانہ نہیں دیتے تو 6 مہینے مزید قید ہو جائے گی. 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. اب شاہ محمود قریشی اس وقت جو ہے وہ چیئرمین بن جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے. اور دیکھنا یہ ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوتا ہے. پرویز الہی جو ہے وہ تو اب مجھے لگتا ہے وقت سے پہلے کود جائیں گے، کیونکہ اگر وہ بیچارے جیلوں میں بھی گئے، ان برے بھی بنے، پیسے بھی غائب ہو گئے، اور ان کے خلاف ایویڈنس بھی آ گیا، بیٹا بھی ان سے پھر گیا، اور پارٹی نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا جس کے لیے انہوں نے دین دنیا دونوں کو خیر آباد کہا تھا. بہرحال دین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی قسمیں کھا کے قرآن اٹھا کے
وہ پہلے آصف زرداری صاحب کے آگے انہوں نے وعدے کیے تھے اور پھر بعد میں ان سے مکرے تھے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے، کیونکہ 4-5 کیسز جو ہیں ان کے ایک ساتھ اب فیصلے متوقع ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ان سارے کیسز میں عمران خان کو اب سزا ہونی ہے. دیکھنا یہ کہ ساری سزائیں ون آفٹر دی ادر چلنی ہے کہ سائڈ بائی سائڈ چلنی ہے، سائملٹینیسلی چلنی ہے. کیونکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت اگر 3 سال کی قید ہوئی ہے تو یہ 1.5 سال تک ہے، اور اگر گڈ بیہیویئر ہو تو اس میں بھی 2-4 مہینے کام ہو سکتا ہے. یعنی ٹیکنیکلی عمران خان 1 سال کے عرصے میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ ڈے اینڈ نائٹ لیا جاتا ہے اس میں. تو 3 سال یعنی 1.5 سال میں وہ پورا ہو جائے گا اگر آپ کا گڈ بیہیویئر ہو. یا نئے حکمران جو آتے ہیں وہ 15 دن 20 دن مہینہ قیدیوں کی جو قید معاف کرتے رہتے ہیں، اس میں کمیاں ہوتی رہتی ہیں. سو ناؤ اٹ از اونلی ایکیڈیمک انہوں نے قید کتنے دن کاٹنی ہے اور کتنے دن کے بعد وہ پے رول پہ آ سکتے ہیں. لیکن باقی کیسز کا جب فیصلہ آتا ہے تو اس میں کتنے سال جیل ہوتی ہے. خاص طور یہ 9 مئی والا جو ہے یہ بڑا خوفناک کیس ہے، اور اس میں کم از کم 15 سال عمران خان کو قید ہو سکتی ہے. آج زمان پاک کو پولیس نے سیل کر دیا تھا ہر طرف سے، اور عمران خان کی سپورٹ میں کوئی بھی نہیں نکلا. اور سپورٹ میں کون نکلے گا؟ نہ ان کی بیگم نکلی، نہ ان کی بہنیں نکلی ہیں، نہ ان کے گھر والے نکلے ہیں، نہ ان کے بیٹے آئے ہیں وہاں سے، نہ بیٹی آئی، کوئی بھی نہیں ہوا. تو لوگ اپنے بچوں کو کیوں آگے کریں جب اس کے اپنے بچے نہیں آ رہے یا اس کی اپنی بہنیں نہیں نکل رہی؟ تو لوگوں کی بہو بیٹیاں بہنیں کیوں نکلیں؟ میرے لیے آج جہاں پہ میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرسنلی ایک بڑے دکھ کا بھی مقام ہے. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، اور عمران خان اس ملک کو تمام مشکلات سے نکالیں گے، کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے. لیکن ہمارے سارے تجزیے، ہماری ساری خواہشات، ہماری ساری امیدیں ان پہ پانی پھر گیا جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو بالکل نہ صرف وہی ہے بلکہ ان سے بھی شاید 2-4 ہاتھ آگے ہی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت لینے کا بہت بڑا موقع دیا تھا جو آج اس نے ضائع کر دیا. اب عمران خان ملزم نہیں رہا، عمران خان مجرم ہو گیا. تو مجرم عمران خان نیازی اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے. اگڑا پڑاؤ کہاں ہوتا ہے یہ کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.